آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اول و آخر 3 مرتبہ درود، 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحومہ مغفورہ رئیس فاطمہ بنت سید غیور حسین صاحب کی روح پرفتوح کو اصال فرما دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ خالق الخلق باسط الرزق فالق الاصباح ذی الجلال والاکرام والفضل والانعام، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سلطان الخلائق اجمعین وسید الاولین والآخرین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین ورحمت للعالمین ورسول المسدد والمصطفى الاحمد ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین الہادین المہدیین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ فدا ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاث بحقوقہم ومنکری فضائلہم ومناقبہم وولایتہم اجمعین من الان الى یوم الدین۔ القول منی فی جمیع الاشیاء قول آل محمد علیہم الصلاة والسلام فیما سروا وما اعلنوا فیما بلغنی عنہم وما لم یبلغنی۔ اما بعد فقد قال اللہ عز وجل افاتتخذونه وذريته اولیاء من دونی وهم لکم عدو بئس للظالمین بدلا ما اشدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم۔ صلوات پڑھ دے بر محمد اللہم صلی علی محمد اس مجلس اعزاء کی قبولیت کے لیے، معصومین کی تشریف آوری کے لیے، اس کی روحانیت میں مزید اضافے کے لیے اور مرحومہ کے درجات میں بلندی کے لیے دل کی گہرائیوں سے ایک بلند ترین صلوات ارشاد فرما دے بر محمد وآل اللہم صلی علی محمد وآل۔ عزیزان گرام قدر، معزز سامعین، موالیان امیر المؤمنین عزاداران سرکار سید الشہداء، جیسا کہ آپ حضرات کے علم ہے کہ مجلس اعزاء بغرض ایصال ثواب بعنوان مجلس چہلم منعقد ہوئی ایک جناب سیدہ کی کنیز ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ کئی مناسبتیں ہیں، ماہ رجب المرجب کی آج آخری تاریخ ہے، کئی مناسبتیں، بہرحال ان مناسبتوں کو جمع کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، دامن وقت جتنی بھی گنجائش ہے اس کے اندر بات تمام ہو جائے گی۔ بہت توجہ کے ساتھ قرآن مجید کی جس آیت وافل ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، ایک آیت کا آخری جز ہے اور اگلی آیت کا ابتدائی فقرہ ہے کہ جہاں پر ایک مکمل بات ہو رہی ہے، سورہ مبارک کہف سے اس کا تعلق ہے، آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ ترجمے سے ہی آپ حضرات ہمارے ساتھ جڑ جائیں تو انشاءاللہ بات بآسانی پہنچے گی۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کہ کیا تم نے شیطان کو اور اس کی ذریت کو، اس کی اولاد کو اپنا مولا مان لیا ہے، اپنا ولی تسلیم کر لیا ہے۔ دیکھیے بہت توجہ چاہتا ہوں اور ترجمے سے آپ حضرات میں پھر عرض کر رہا ہوں، میرے ساتھ جڑ جائیے گا، اچھی خاصی بات جو ہے ترجمے میں ہی چھپی ہوئی۔ کیا تم نے شیطان کو اور اس کی ذریت کو، اس کی اولاد کو اپنا ولی مان لیا ہے، اپنا سرپرست مان لیا ہے، اپنا مولا مان لیا ہے؟ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، وہ تو تمہارے دشمن ہیں۔ بئس للظالمین بدلا، اور ظالموں کے لیے بہت برا بدل ہے۔ جس فقرے پہ گفتگو ہونی ہے وہ یہ ہے کہ ما اشدتہم خلق السماوات والارض، یہ کیسے تمہارے مولا ہو سکتے ہیں، یہ کیوں کر تمہارے مولا ہو سکتے ہیں، یہ کیسے تمہارے ولی ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے تو نہ آسمانوں کو بنتے دیکھا،
نہ زمین کو بنتے دیکھا۔ دیکھیے آیت ہے، روایت نہیں ہے، کسی خطابت کا نقطہ نہیں ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، اور روایت نہیں ہے کہ جہاں پہ بحث ہو کہ صحیح ہے، ضعیف ہے، مرسل ہے، مسند ہے، حسن ہے، کہ مجہول ہے، کیا معاملہ ہے۔ یہ آیت ہے، قرآن مجید کا بیان ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ کیسے مولا ہیں جنہوں نے نہ آسمانوں کو بنتے دیکھا نہ زمین کو بنتے دیکھا۔ یہ کیسے مولا ہیں جن کی نظروں کے سامنے نہ آسمانوں کے شامیانے لگائے گئے نہ زمین کا فرش بچھایا گیا۔ یہ کیسے مولا ہیں جنہوں نے نہ آسمانوں کو بنتے دیکھا نہ زمین کو بنتے دیکھا۔ دیکھیے یہ بات بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ مثلا میں کہوں کہ جو ہے صاحب میں ڈاکٹر نہیں ہو سکتا کیونکہ میرے پاس MBBS کی ڈگری نہیں ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ دنیا میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے؟ آپ کہیں گے نہیں صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر کہلانے کا حق بس اور بس اسی کو حاصل ہے جس کے پاس MBBS کی ڈگری ہو۔ یہ جو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یہ کیسے مولا ہیں، انہوں نے تو نہ آسمانوں کو بنتے دیکھا نہ زمین کو بنتے دیکھا۔ کیا اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ دنیا میں کوئی مولا نہیں ہے؟ آپ کہیں گے نہیں صاحب، اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ مولا کہلانے کا حق بس اور بس اسی کو حاصل ہے جس نے آسمانوں کو بھی بنتے دیکھا ہے۔ لیکن جڑ جائیے میرے ساتھ، جس نے آسمانوں کو بنتے دیکھا ہے، جس نے زمین کو بنتے دیکھا ہے، جس کی نظروں کے سامنے آسمانوں کے شامیانے لگائے گئے، جس کی نظروں کے سامنے زمین کا فرش بچھایا گیا۔ اب ذرا روش ادراک پہ سفر کیجئے، ڈھونڈیے تو صحیح آخر وہ کون سی ذات ہے کہ جس کی نظروں کے سامنے آسمانوں کے شامیانے لگے، جس کی نظروں کے سامنے زمین کا فرش بچھایا گیا۔ کون ہے جس نے آسمانوں کو بنتے دیکھا، زمین کو بنتے دیکھا؟ دیکھیے مجھے آنا ہے شہزادی تک، یہ مراحل تمہید کے ہیں، میرے ساتھ جڑ جائیے گا کہ کون ہے وہ ذات جس نے آسمانوں کو بھی بنتے دیکھا، زمین کو بھی بنتے دیکھا۔ تو دیکھیے صاحب زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہج البلاغہ اٹھائیے اور پہلا خطبہ پڑھنا شروع کر دیجئے۔ آپ دیکھیں گے کہ کوئی ہے جو آج سے تقریباً 14 صدیاں پہلے ممبر ابیض سے مسجد کوفہ سے پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ آؤ سنو، علی سے سنو کہ آسمان کیسے بنائے گئے، علی سے سنو کہ زمین کا فرش کیسے بچھایا گیا، علی سے سنو کہ آسمانوں کے شامیانے کیوں کر لگائے گئے، علی علی بتا رہے ہیں کہ زمین کا فرش کیوں کر بچھایا گیا۔ دیکھیے صاحب اگر کوئی بغض علی کی اینک اتار کے، تعصب کا چشمہ اتار کے، میں سمجھتا ہوں صرف اور صرف نہج البلاغہ کا یہ پہلا خطبہ پڑھ لے تو وہ بھی وہی کہے گا جو کبھی ایڈورڈ گبز نے کہا تھا، اس یوروپین محقق نے کہا تھا۔ پتہ نہیں عالم اسلام کو یہ آیت سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی ہے، لیکن یوں لگ رہا ہے کہ وہ غیر ہے، لیکن اس آیت کا مفہوم اس تک پہنچ گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ کیسے مولا ہیں جنہوں نے نہ آسمانوں کو بنتے دیکھا نہ زمین کو بنتے دیکھا۔ وہ غیر تھا مگر وہ بھی بول اٹھا یہ خطبہ پڑھنے کے بعد کہ یہ خطبہ بتا رہا ہے کہ یا تو دنیا اس نے بنائی ہے، اور نہیں تو جب زمین اور آسمان بن رہے تھے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا یہ ایک منزل تک پہنچانا ہے۔ علم تشریف فرمائے، آپ حضرات کو میرے ساتھ بنے رہیے گا بہت توجہ کے ساتھ۔ دیکھیے یہ جو مفہوم ہے کہ زمین ان کے سامنے بنائی گئی، آسمان ان کے سامنے بنائے گئے، بلکہ لفظ قرآن مجید کے یوں ہیں کہ ما اشدتہم خلق السماوات والارض، وہ کہ جو زمین کی خلقت پہ گواہ ہیں اور آسمانوں کی خلقت پہ گواہ ہیں۔ قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا وہ لفظ ہے گواہ، بہت توجہ، وہ لفظ ہے گواہ۔ گواہ کے لیے عربی زبان میں دو لفظ آتے ہیں، ایک ہے شاہد اور ایک ہے شہید۔ شاہد بھی گواہ کو کہتے ہیں، شہید بھی گواہ کو کہتے ہیں۔ یہ بات میں بارہا عرض کر چکا ہوں اور کئی مقامات پر یہ بات عرض کی، یہاں ہمیں سننے والے مومنین تشریف فرمائیں، اور وہ اس بات کی گواہی نہیں ہے کہ بارہا یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ عربی دو طریقے کی ہے، ایک عربی قحطانی ہے اور ایک عربی اسماعیلی ہے۔ خدا نے اور معصومین نے جس زبان میں کلام کیا وہ عربی اسماعیلی ہے، اور عربی اسماعیلی میں مترادف لفظ نہیں ہے۔
یعنی سینونیمز ایگزسٹ نہیں کرتے. اگر دو الگ الگ لفظ ہیں تو ان دو لفظوں کے دو الگ الگ معنی بھی ہیں. اس لیے کیونکہ جو خدا الفاظ کا خالق ہے وہی خدا معانی و مفاہیم کا بھی خالق ہے. اس کے لفظوں کا کوئی یوں سمجھ لیجیے اکال تو پڑا نہیں ہے, لفظوں کی کوئی کمی تو ہے نہیں, اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی. تو دو الگ الگ لفظ ہیں تو ان کی دو الگ الگ معنی بھی. پوری کتاب اسی موضوع پر موجود ہے, فروق اللغویہ, آپ دیکھ سکتے ہیں. اب ایک بحث ہے, اس کا میں آسان لفظوں میں خلاصہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ بچے بھی بات سمجھ جائیں. مثال کے طور پہ اعلان ہوا آج کی مجلس کا, اس مجلس کو جناب عنبر صاحب خطاب فرمائیں گے. اب ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں تک یہ اعلان پہنچاؤ, لیکن اس وقت وہ فرض کیجئے کہ یہاں پر مجلس میں نہ موجود ہوں. اگر گواہی دینے کی بات آئے گی اور ان سے پوچھا جائے گا, جن لوگوں تک اعلان پہنچا کسی وجہ سے وہ مجلس میں نہیں آ پائے, اگر ان سے پوچھا جائے گا کہ صاحب مجلس کس نے خطاب کی ہے, تو گواہی دینے کو تو وہ بھی گواہی دے دیں گے کہ مجلس جناب عنبر صاحب نے خطاب کی تھی. دیکھیے بہت توجہ, گواہی دینے کو تو وہ بھی گواہی دے دیں گے کہ مجلس جناب عنبر صاحب نے خطاب کی, لیکن ان کی گواہی آپ کی گواہی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. آپ کی گواہی وہ ہے جو عدالت میں بھی مانی جائے گی. آپ آئی وٹنس ہیں, آپ عینی گواہ ہیں, وہ صرف شاہد ہیں. آپ صرف شاہد نہیں ہیں بلکہ شہید ہیں. اس ثقیل بحث کو آسان لفظوں میں پہنچا دیا. آپ صرف شاہد نہیں ہیں بلکہ شہید ہیں. شہید کسے کہتے ہیں؟ شہید اس گواہ کو کہتے ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھے اور دیکھ کر گواہی دے. یہ بات یاد رکھیے گا, مجلس یہیں سے شروع ہوئی اور انشاءاللہ یہیں پہ آگے تمام ہوگی. شہید چونکہ سال ثواب کی مجلس ہے, یہیں سے بات کا آغاز ہوا ہے اور یہیں پہ آگے گفتگو تمام ہو جائے گی. شہید اس گواہ کو کہتے ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھے اور دیکھ کر گواہی دے. اب یہ مفہوم یاد رکھیے گا, پڑھیے قرآن بائے بسم اللہ سے لے کر سین والناس تک, جگہ جگہ آپ کو یہی مفہوم قرآن مجید میں نظر آئے گا. بارہا آپ کو قرآن میں ملے گا جب آپ پڑھیں گے قرآن مجید نے ایک لفظ کا کثرت کے ساتھ استعمال کیا ہے, اور قرآن پڑھنے والے اور قرآن سمجھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں میری تائید کریں گے. قرآن مجید نے بارہا کہا ہے علم ترا. ایک موقع پر نہیں ہے, کئی مقامات پر یہ لفظ آئے علم ترا. علم ترا, اہل علم تشریف فرمائیں, میری تائید فرمائیں گے. علم ترا کے لغوی معنی کیا ہے, لٹرل ٹرانسلیشن کیا ہے؟ علم ترا کا لغوی معنی ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا. اب پڑھیے قرآن مجید نے کہاں کہاں, میں صرف تبرکن چند آیات آپ کی خدمت میں تلاوت کر رہا ہوں, نہیں تو آیات کا ایک سلسلہ ہے اور ایک پورا قافلہ ہے. بارہا قرآن مجید نے کہا ہے علم ترا, کیا آپ نے نہیں دیکھا. کیسے کیسے موضوعات پر قرآن مجید نے لفظ علم ترا استعمال کیا. مثال کے طور پر چند آیات تلاوت کر رہا ہوں, ارشاد ہوا علم ترا ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض. اے رسول کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین پر ہے ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. رسول ہیں کہ پلٹ کے نہیں کہہ رہے خدایا اتنی بڑی کائنات. آج زمانہ ترقی کر چکا, ناسا تو کائنات کے حدود کو مکمل طور پہ دیکھ نہیں پایا. میں کیا جانوں کہ کون سا ستارہ تیری کیسے تسبیح کر رہا ہے, کون سا سیارہ تیری کیسے عبادت کر رہا ہے. لیکن قرآن کہہ رہا علم ترا, کیا آپ نے نہیں دیکھا. اسی طریقے سے مثلا قرآن مجید نے کہا علم ترا ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال. اے رسول کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین پر ہے ہر شے اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے. اور چاند بھی سجدہ کر رہا ہے اور سورج بھی سجدہ کر رہا ہے اور پہاڑ بھی سجدہ کر رہے ہیں. اور رسول ہیں کہ پلٹ کے نہیں کہہ رہے خدایا میں کیا جانوں کہ کون سے دریا کا کون سا قطرہ تیرے آگے کیسے سجدہ ریز ہے. میں کیا جانوں کہ کون سے درخت کا کون سا پتا تیری کیسے پرستش کر رہا ہے. میں کیا جانوں کہ کون سے صحرا کا کون سا ذرہ تیری کیسے عبادت کر رہا ہے. لیکن قرآن کہہ رہا علم ترا. اسی طریقے سے مثلا قرآن مجید نے کہا ماضی کے واقعات بتاتے ہوئے قرآن کے رسول مبارک بقرہ میں مثلا ارشاد ہوا علم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ. اے رسول کیا آپ نے نہیں دیکھا اس وقت کو جس وقت ابراہیم اپنے پروردگار کے متعلق نمرود سے مناظرہ کر رہے تھے. اسی طریقے سے مثلا قرآن نے کہا سورہ مبارک فجر میں علم تر کیف فعل ربک بعاد. اے رسول بظاہر آپ سے سینکڑوں برس پہلے آنے والی قوم عاد کے ساتھ آپ کے پروردگار نے کیا کیا.
کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اسی طریقے سے سورہ فیل میں کہتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے رسول جس سال آپ دنیا میں آئے ہیں آپ کی ظاہری آمد سے پہلے وہ جو ہاتھیوں والا لشکر آیا تھا، اس ہاتھیوں والے لشکر کے ساتھ آپ کے پروردگار نے کیا کیا؟ الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اسی طریقے سے مثلا قرآن کہتا ہے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب ویؤمنون بالجبت والطاغوت، اے رسول کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں ہم نے کتاب میں سے کچھ دیا تھا مگر اس کے باوجود وہ جبت اور طاغوت پر ایمان لیا ہے؟ اسی طریقے سے مثلا قرآن کہتا ہے الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، اے رسول کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے ہماری نعمت کو بدل کے کفر کیا ہے؟ اسی طریقے سے مثلا قرآن کہتا ہے الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، اے رسول کیا آپ نے نہیں دیکھا آپ کا پروردگار آسمان سے کیسے پانی برساتا ہے؟ میں آیتیں پڑھتا رہوں گا، آپ سنتے رہیں گے اور وقت یوں ہی تمام ہو جائے گا، میں صرف ایک آیت پڑھ کے بات ہی تمام کر رہا ہوں۔ بات قرآن نے تمام کر دی سورہ انعام میں یہ کہہ کر کہ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، اے رسول کیا آپ نے نہیں دیکھا آپ کے پروردگار نے حق کے ساتھ زمین اور آسمان کو خلق کیا ہے؟ یہ آیات ہیں، روایات نہیں ہیں۔ اے رسول کیا آپ نے نہیں دیکھا آپ کے خدا نے حق کے ساتھ زمین اور آسمان کو بنایا؟ دیکھیے یہ ساری آیتوں کو جمع کیجئے اور ملت مسلمہ سے سوال کیجئے، دو میں سے ایک بات تو ماننی پڑے گی اور یہ ایک بات تو تسلیم کرنی پڑے گی، یا تو ان تمام آیات کا انکار کرنا پڑے گا۔ بھائی میرا ساتھ دیجئے گا آپ حضرات، یا تو ان تمام آیتوں کا جو ایک آیت کا انکار کرے وہ کیا ہوتا ہے؟ بتائیے بھائی کیا ہوتا ہے؟ جو ایک آیت کا انکار کرے وہ تو کافر ہو جاتا ہے، جو ان ساری آیتوں کا انکار کرے اس کا کیا ہوگا؟ بہرحال یا تو ملت مسلمہ کو ان ساری آیتوں کا انکار کرنا پڑے گا اور نہیں تو ماننا پڑے گا کہ جب ابراہیم مناظرہ کر رہے تھے میرا رسول دیکھ رہا تھا، قوم عاد کی بربادی کو بھی رسول نے دیکھا، اصحاب فیل کی تباہی کو بھی رسول نے دیکھا، آسمان سے برسنے والے ایک ایک قطرہ رسول کی نظروں کے سامنے ہے، ایک ایک صحرا کا ایک ایک ذرہ رسول کی نظروں کے سامنے ہے، ایک ایک سمندر کا ایک ایک قطرہ رسول کی نظروں کے سامنے ہے، ایک ایک درخت کا ایک ایک پتا رسول کی نظروں کے سامنے۔ المختصر یہ کہ یہ پوری کی پوری کائنات شرق سے لے کے غرب تک اور شمال سے لے کے جنوب تک کل بھی رسول کی نظروں کے سامنے تھی، آج بھی رسول کی نظروں کے سامنے ہے، قیامت تک رسول کی نظروں کے سامنے رہے گی۔ ماننا پڑے گا کہ میرا رسول کل بھی یہ کائنات دیکھ رہا تھا، آج بھی یہ کائنات دیکھ رہا ہے، قیامت تک یہ کائنات دیکھتا رہے گا، دیکھتا رہے گا۔ اب کیا کیا جائے؟ وہی رسول جس کی نظروں کے سامنے پوری کائنات ہے۔ 27ویں رجب آئی، غار حرا میں ہے، فرشتہ نازل ہوا رسول کے ساتھ، رسول کا کمسن وزیر، کمسن بھائی، کمسن وسیع، کمسن خلیفہ بلا فصل موجود ہے۔ اس خلیفہ بلا فصل نے نبی پر آتے ہوئے فرشتے کو بھی دیکھا، پہلی وحی کو بھی دیکھا، رسالت کی خوشبو کو بھی سونگا، شیطان کی آواز کو بھی سنا، اور جب شیطان کی آواز کو سنا تو ایک مرتبہ نبی نے علی کی طرف دیکھ کر کہا جا علی انتا ترا مارا، اے علی تو بھی وہی دیکھتا ہے جو میں دیکھتا۔ صلوات اور پڑھ دیں آپ حضرات محمد والے۔ اے علی تو بھی وہی دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں اور وہی سنتا ہے جو میں سنتا ہوں۔ اب سماعت میرا موضوع نہیں ہے تو سماعت کے حوالے سے بھی کیا ہے امیر المومنین کی سماعت میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا، لیکن بہرحال وقت نہیں ہے مجھے تو اسی موضوع کو مکمل کرنا۔ بہرحال اے علی تو وہی دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں، وہی سنتا ہے جو میں سنتا ہوں۔ اور صاحب کیسے ہو سکتا ہے پوری کائنات کو یہ دیکھ رہے ہوں؟
یہ شاہد والے گواہ نہ ہوں شہید والے گواہ. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے بندوں کے اعمال ان کی نظروں کے سامنے, سب یہ ان کی نظروں کے سامنے. ارے میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے. اتنی آیتوں کے باوجود بھی اگر کسی کو تسلی نہ ہو تو سورہ بقرہ پڑھے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے فَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنُونَ, تمہارے عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے اور اس کا رسول دیکھ رہا ہے, اور کچھ مومنین ہیں جو دیکھ رہے ہیں. ارے صاحب یہ ذاکرین تو غلو کرتے ہیں, حد سے بڑھا دیتے ہیں, مولا کو حاضر و ناظر بنا دیتے ہیں. ارے بھیا ذرا عقل کے ناخون لو, ذرا قرآن غور سے پڑھو. قرآن کہہ رہا کچھ مومنین ہیں جو کل بھی اعمال دیکھ رہے تھے, آج بھی اعمال دیکھ رہے ہیں, قیامت تک اعمال دیکھتے رہیں گے. ارے بھیا بعض مومنین حاضر و ناظر ہو سکتے ہیں, امیر المومنین. ایک صلوات پڑھیں تو میں عرض کروں عمر محمد و آلہ. انہوں نے ایسوں کو مولا مان لیا ہے کہ جنہوں نے نہ آسمانوں کو بنتے دیکھا نہ زمین کو بنتے دیکھا. یہ شیطان کو اپنا ولی مانے بیٹھے ہیں, یہ شیطان کو اپنا سرپرست مانے بیٹھے ہیں. اچھا اگر کوئی ایسے کو مولا نہ مانے کہ جس نے زمین اور آسمان کو اپنی نظروں کے سامنے بنتے ہوئے دیکھا ہے, تو پھر ایسے بندے کا معاملہ کیا ہے؟ اب میں پھر کوئی روایت نہیں پڑھ رہا, کوئی اپنی خطابت نہیں کر رہا. اللہ کا بیان ہے, اللہ کا قرآن ہے, اللہ کی کتاب ہے, اللہ ہی فیصلہ کرے گا. اگر کوئی ایسے کو مولا نہ مانے جس نے زمین اور آسمان کو بنتے ہوئے دیکھا ہے, تو پھر اس کا حشر کیا ہوتا ہے؟ تو قرآن کہہ رہا ہے بئس للظالمین بدلا, ظالموں کے لیے بہت برا بدل ہے. قرآن کی فصاحت و بلاغت پہ قربان جاؤں, ظالموں کے لیے بہت برا بدل ہے. یعنی قرآن ایسے شخص کو کیا کہتا ہے, جو ایسا بندہ جو ایسے کو مولا نہ مانے جس نے زمین اور آسمان کو بنتے ہوئے دیکھا, ایسا بندہ قرآن کی نظر میں کیا ہے؟ ظالم ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ قرآن کہہ رہا ہے. جو ایسے کو مولا نہ مانے جس نے زمین اور آسمان کو بنتے ہوئے دیکھا ہے, وہ کیا ہے؟ ظالم ہے. وہ کیا ہے بھائی؟ کیوں ڈر رہے ہیں؟ قرآن ہے, اللہ کا بیان ہے, آپ جو ہے بے فکر ہو کر وہ ایسا بندہ کیا ہے؟ وہ ظالم ہے. ظالم, ظالم کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں جو رائج ہے وہ یہ کہ جس نے کسی کو ستا دیا, کسی کو پریشان کر دیا, کسی کو تھپڑ مار دیا, کسی کو مار دیا, پیٹ دیا, آپ بڑا ظالم ہے. یہ ہماری زبان ہے, لیکن یہ عربی زبان میں یہ والا معاملہ نہیں ہے. ظالم عادل کی ضد ہے, اور جیسا کہ امامت کا بتایا ہوا قاعدہ ہے, اللہ کے علاوہ کائنات میں ہر شے کی ضد موجود ہے. تو ضد کو ضد کے ذریعے پہچانی, اپوزٹس کے ذریعے پہچانی ہے. ظالم کی ضد ہے عادل, ظلم کی ضد ہے عدالت. عدالت کسے کہتے ہیں؟ آپ کی سنی ہوئی بات ہے, جو شے جہاں کی ہے اسے وہاں پہ رکھنا, یہ عدل ہے. زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں, یقیناً پڑھتے ہوں گے. اس میں آپ ایک جملہ پڑھتے ہیں, دیکھیے سب پڑھنا میرا کام ہے, سمجھنا آپ کا کام ہے. اللہم لعن اولا, خدایا اس پہلے ظالم پہ لعنت فرما کہ جس نے محمد اور آل محمد کے حق کو غصب کیا. بہت توجہ. ظلم کسے کہتے ہیں؟ عدالت کی ضد ہے, عدل کی ضد ہے ظلم. عدل کسے کہتے ہیں؟ جو شے جہاں کی ہو اسے وہاں پہ رکھنا, یہ عدل ہے. مثال کے طور پہ یہ ٹوپی یہ سر پہ پہنی جاتی, اگر میں اسے پیروں پہ رکھ لوں تو یہ ظلم ہوگا. نالین پیروں میں پہنی جاتی ہے, اگر سر پہ رکھ لوں تو ظلم ہوگا. یعنی جو جہاں کے لائق نہ ہو اسے وہاں پہ بٹھا دینا. ایک صلوات پڑھیں تو میں عرض کروں پر محمد ہو. جو جہاں کے لائق نہ ہو اسے, ابھی تاریخ گزری 27 رجب میں آ رہا ہوں, جو جہاں کے ایک جملہ جو روز مبعث تھا وہ پیغمبر اسلام پر پہلی وحی کا نزول ہوا اور آپ نے اعلان رسالت کیا. ایک جملہ آپ سمجھو کہ 27ویں رجب کا. دوسرے حوالے سے جو مشہور ہے عرف عام میں, جو عام لوگوں میں مشہور ہے, وہ بھی اس بھی مناسبت کے حوالے سے سنتے چلیے کہ جو جہاں کے لائق نہ ہو اسے وہاں پہ بٹھا دینا, یہ ظلم. اب دیکھیے قرآن مجید نے کیا منظر بیان کیا واقعا. سورہ فرقان پڑھیے, اب ظالم لفظ یاد رکھیے گا, سورہ فرقان پڑھیے. ارشاد ہوا کہ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. روز محشر ایک ظالم ہوگا, ظالمین نہیں,
کوئی کسی خاص ظالم کی بات ہو رہی ہے. روز محشر ایک ظالم ہوگا جو اپنے ہاتھ کو چبا چبا کے کہہ رہا ہوگا کاش میں نے رسول کے ساتھ ساتھ سبیل کو بھی اختیار کر لیا ہوتا. سبیل میرا موضوع نہیں ہے، نہیں تو آیتوں سے ثابت کروں کہ سبیل سے مراد امیر المومنین اور اہل بیت اور ائمہ معصومین ہے. سبیل یعنی راستہ، اللہ تک لے جانے والا راستہ، وہ انہی 12 کا ہے اور انہی 14 کا ہے. تو روز محشر ایک ظالم ہوگا جو اپنے ہاتھ کو چبا چبا کے کہہ رہا ہوگا کہ کاش میں نے رسول کے ساتھ ساتھ سبیل کو بھی مان لیا ہوتا. یہ لفظ بدل دوں، کاش میں صرف محمد الرسول اللہ پر رکا نہ ہوتا. پتہ نہیں کہاں. میرے ساتھ بنے رہیے آپ حضرات، جو حضرات باہر بھی بیٹھے ہوئے وہ بھی مجلس سنتے رہیں. کاش میں محمد رسول اللہ پہ رکانا ہوتا. پھر آگے دوسری آیت میں ہے یا ویلتا وائے ہو مجھ پر لم اتخذ فلانا خلیلا. وہی ظالم کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے. وہی ظالم کہہ رہے گا روز محشر کی ارے وائے ہو مجھ پر، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. تیسری آیت پڑھیے سورہ فرقان کی، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان تو انسان کو بے یار و مددگار چھوڑ کے چلا جاتا تھا. بلاتے بھی رہو تو شیطان مدد کے لیے نہیں آتا تھا. ہم آپ کیا ہیں، رسول بھی بلاتے رہے تو جو شیطان ہوتا ہے، یہ آیت ہے، آیت روایت نہیں ہے. 3 آیتیں اور 3 آیتوں میں ایک سلسلہ بیان ہوا ہے. پہلی آیت میں ظالم کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ ساتھ سبیل کو مان لیا ہوتا. دوسری آیت میں وہی ظالم کہہ رہا ہے کہ کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست. اب ہم سے کوئی نام نہ پوچھے، جب قرآن نے نام نہیں بتایا تو ہم کون ہوتے ہیں بتانے والے. کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. تیسری آیت میں کہہ رہا ہے کہ اور ظالم اور شیطان تو انسان کو بے یار و مددگار چھوڑ کے چلا جاتا تھا. عجیب سلسلہ ہے صاحب ان 3 آیتوں میں سورہ فرقان کی. اس سلسلے کا پہلا ظالم ہے، دوسرا فلان ہے اور تیسرا شیطان ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے. یہ مفہوم ظلم کو بیان کر رہا ہے کہ ظالم کون ہے. ظالم وہ ہے جو روز محشر سب جو ہے وہ یہ شکوے خدا کی بارگاہ میں کرے گا. اب ایک لفظ ہے ظالم، ایک لفظ ہے ازلم. ازلم کسے کہتے ہیں؟ ازلم ہے سپرلیٹو ڈگری، اس میں تفضیل ہے، سب سے بڑا ظالم. تو ظالم تو سمجھ میں آ گیا قرآن کی نظر میں کون ہے. سب سے بڑا بھی کوئی ظالم ہے تو جواب ملا کہ ہاں قرآن مجید نے لفظ ازلم بھی استعمال کیا، اور ایک نہیں کئی مقامات پر لفظ ازلم استعمال ہوا. بس صرف ایک آیت تبرکاً آپ کی خدمت میں تلاوت کر رہا ہوں. ارشاد ہوا کہ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ازلم کون ہوگا جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا دے. آیت ہے، روایت نہیں ہے. اس سے بڑا ظالم 27ویں رجب کی دوسری مناسبت کی طرف میں آ گیا. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی نشانیوں کی تکذیب کر دے، جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا دے. ہم نے کہا اللہ کی نشانی کا، ہاں اللہ کی نشانی. ہم نے کہا اللہ کی کچھ چھوٹی نشانیاں ہوتی ہیں، کچھ بڑی نشانیاں ہوتی ہیں. تو چھوٹی نشانیوں کو جھٹلائے وہ تو ظلم ہوا جا رہا ہے. جو اللہ کی بڑی نشانیوں کو جھٹلا دے اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ اور پھر جو اللہ کی سب سے بڑی نشانی کو جھٹلا دے اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ کہ اللہ کی سب سے بڑی بھی کوئی نشانی ہے؟ جواب ملا ہاں. پڑھو قرآن سورہ مبارک نجم، جہاں اللہ نے معراج کے واقعات بیان کیے، وہیں پہ بتایا کہ اللہ کی کوئی سب سے بڑی نشانی بھی ہے. اور کون ہے؟ پڑھیے سورہ نجم. ارشاد ہوا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَأَوْا نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ. کہ جب ہم نے اپنے حبیب کو افق اعلیٰ پہ بلایا، معراج پہ بلایا، ثم دنا فتدلّا فکان قاب قوسین او ادنیٰ، 2 کمانے یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا. ایسے میں ہم نے وحی کی اپنے بندے پر، اور جو وحی کی پھر ارشاد ہوتا قرآن ہے، میں کوئی روایت نہیں پڑھ رہا، اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کا بیان. اللہ کہہ رہا ما کذب الفؤاد ما رایا، اس کے دل
نے اسے جھٹلایا نہیں جو اس کی آنکھوں نے دیکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول نے معراج کے پردے میں کسی کو دیکھا ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ بہت توجہ۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے رسول نے معراج کے پردے میں کسی کو کچھ تو دیکھا ہے۔ جو اللہ کہہ رہا ہے اس کے دل نے اسے جھٹلایا نہیں جو اس کی آنکھوں نے دیکھا۔ اچھا صرف وہیں پہ دیکھا ہے؟ جواب ملا نہیں، جب واپس آنے لگے تو پھر دیکھا ہے۔ کہاں دیکھا ہے؟ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا ہے۔ عندہا جنت الماوا، وہی سدرہ جو جنت الماوا کے پاس ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب سدرہ پہ کچھ چھانے لگا اور جو چھا رہا خدایا آخر دیکھا تو دیکھا کیا؟ معراج کے پردے میں دیکھا، واپسی پہ دیکھا، جنت الماوا پہ دیکھا، سدرۃ المنتہا پہ دیکھا، یعنی بارہا دیکھا، کئی بار دیکھا۔ معراج کے سفر میں کئی مقام پہ دیکھا خدایا، لیکن دیکھا تو دیکھا کیا؟ آواز آئی لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ معراج کے پردے میں ہمارے حبیب نے اسے دیکھا ہے جو اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ میرے حبیب نے اسے دیکھا ہے جو میرے رب کی نشانیوں، بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ میرے نہج البلاغہ اٹھائی، امیر المومنین کا ارشاد موجود ہے، مجھ سے بڑی اللہ کی کوئی اور نشانی نہیں ہے۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اسے دیکھا ہے جو میرے رب کی بڑی نشانیوں میں۔ کہاں دیکھا ہے؟ وہاں پہ دیکھا ہے، واپسی پہ دیکھا ہے، جنت الماوا پہ دیکھا ہے، سدرۃ المنتہا پہ دیکھا ہے، یعنی بارہا دیکھا ہے، کئی مقامات پہ دیکھا۔ ابھی ذیشان بھائی آپ خدائے سخن مرزا دبیر علی اللہ مقامہ کا ذکر کر رہے تھے، مجھے بھی خدائے سخن میر انیس علی اللہ مقامہ یاد آ رہے۔ اب کسے دیکھا ہے؟ میری نثر میں کہاں وہ بات کہ جو میں آپ تک منتقل کر پاؤں، وہ چاشنی، وہ جو بات خدائے سخن کے کلام میں، وہ تو خدائے سخن ہے۔ تو خدائے سخن کی زبانی سنیے، کسے دیکھا ہے اور کس طریقے سے دیکھا ہے۔ سرکار انیس فرماتے ہیں سحر ہوئی شب معراج کی، قرآن کہہ رہے ایک مقام پہ نہیں دیکھا ہے، بارہا دیکھا ہے، کئی مقامات پہ دیکھا ہے۔ میر انیس فرمانے سحر ہوئی شب معراج کی تو لوگوں نے جمال پاک رخ سید البشر دیکھا، کہا غلاموں نے ہم سے بھی کیجئے ارشاد جو کچھ حضور نے یا شاہ عرش پر دیکھا، گوہر فشاں ہوئے لالے لبے رسول کریم، عجیب مرتبہ حیدر کا عرش پر دیکھا۔ ارے ولی کی صدا تھی، جہاں پہنچے علی نظر آئے، جدر دے۔ اور کس طریقے سے دیکھا۔ ابھی اب دیکھیے ایک شہزادی کی کنیز کے اصال ثواب کی مجلس ہے، اگر بی بی کا ذکر نہ ہو تو پھر کیا ہی بات ہے۔ یہ ساری تمہید شہزادی ہی کے ذکر کے لیے بنائی ہے۔ کس طریقے سے دیکھا ہے معراج پر اور کس طریقے سے جلوے دیکھے ہیں۔ بہرحال عزیزان گرامی، بڑے علماء نے لکھا، آیت اللہ حسین مجدالہ نے تفسیر انوار النجف میں لکھا، اور بھی دیگر علماء نے لکھا۔ بھی تاریخ گزری اس لیے بات عرض کر رہا ہوں اور ساری مناسبتوں کو جمع کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ لکھا بڑے علماء نے پیغمبر اسلام نے کس طریقے سے جلوے دیکھے ہیں جب معراج پہ تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک ناقوں کی قطار ہے، اونٹوں کی قطار جن پر صندوق رکھے ہوئے ہیں، اور قطار بھی ایسی جس کی نہ ابتدا دکھائی دیتی ہے نہ انتہا دکھائی دیتی ہے۔ یہ قطار ہے کہ جو چلی جا رہی ہے، چلتی چلی جا رہی ہے، نہ ابتدا دکھائی دیتی ہے نہ انتہا سمجھ میں آتی ہے۔ رسول جانتے تھے، ہمارے علم میں اضافہ کرنا تھا، لہٰذا رسول نے جبریل سے پوچھا یہ قطار کیسی ہے؟ وہی ہوئی کہ خدا بعد از تحفہ درود و سلام کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آپ کی بیٹی فاطمہ کے لیے تحفہ ہے۔ اللہ کی طرف سے آپ کی بیٹی فاطمہ کے لیے
کیا ہے؟ اللہ سیدہ کو تحفہ دے رہا ہے، شہزادی عالمیان کو تحفہ دے رہا ہے۔ کوئی معمولی بات ہے؟ تحفہ دیا جاتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ تحفہ دینے والا کون ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ دیتا ہے۔ جسے تحفہ دیا جا رہا ہے وہ ذات کون سی ہے، اس کی حیثیت کے مطابق تحفہ دیا جاتا ہے۔ کوئی عام بات ہے؟ اللہ تحفہ دے رہا ہے اور اس بیوی کو تحفہ دے رہا ہے جس کے صدقے میں اس نے یہ کائنات بنائی ہے، تو کوئی عام بات ہوگی، کوئی معمولی بات ہوگی؟ کیا تھا اس تحفے میں؟ کیا تھا؟ اور اب دیکھیے پھر وہی بات ہے، مجھے پھر سرکار انیسی یاد آ رہے ہیں، اور میر انیسی کے مصروں میں سنیے، اور سرکار انیسی کے یہ روایت ہے، اور جسے میں نے حوالہ دے دیا، بڑے بڑے علماء نے نقل کیا ہے۔ کمال انیس یہ ہے، میر انیس کا کمال یہ کہ انہوں نے ایسی روایات کو نظم کیا، اور نظم کر کے آل محمد کے یہ معارف آنے والی نسلوں تک آسان لفظوں میں پہنچا دی ہیں۔ اور دیکھیے بارہا یہ ہمارے پرانے خطبہ کا طریقہ رہا تھا۔ علامہ رشید تورابی، خطیب شام غریب، خطیب اکبر، خطیب الایمان، خطیب العرفان، کہ وہ اکثر اپنی مجالس میں انیس و دبیر کا ذکر کرتے تھے، اور یہ کرنا بھی چاہیے، ان بزرگوں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ جہاں پر ہیں، اگر وہ وہاں سے ہمارے حق میں دعا کر دیں گے تو ہماری ذاکری بھی مولا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ تو جلوے دیکھیں معراج پر تو کس کس طریقے سے دیکھیں، میر انیس اس روایت کو بھی نظم کر رہے ہیں۔ سنیے میر انیس کے جملوں میں، میر انیس کے لفظوں میں، میر انیس خدائے سخن کے مصروں میں، کہ وہ اللہ کی طرف سے فاطمہ کے لیے تحفہ۔ میر انیس فرماتے ہیں، ناقے رسول حق کو نظر آئے ایک بار، صندوق چوب خلد تھے دو دو ہر ایک پبار، جاتی تھی شرق سے طرف غرب وہ قطار، اور کیجئے ازل سے گر تو ابد تک نہ ہو شمار۔ اس کی خبر ملک کو بھی غیرش خدا نہ تھی، مثل نجوم حسر نہ تھا انتہا نہ تھی۔ جبریل سے یہ کہنے لگے شاہ بحر و بر، ناقے یہ کیسے آتے ہیں اور جائیں گے کدھر؟ بار ان پر کیا ہے لالو زبرجد ہے یا گوہر ہیرے جواہرات رکھے کیا رکھا؟ بار ان پر کیا ہے لالو زبرجد ہے یا گوہر؟ جبریل نے کہا کہ مجھے بھی نہیں خبر۔ یہ میر انیس ہے، یہ خدا سبحان ہے، اللہ فاطمہ کو تحفہ دے رہا، کوئی معمولی بات ہے؟ جبریل نے کہا کہ مجھے بھی دی روح حق نے جب سے میرے جسم زار کو، اس دن سے دیکھتا ہوں یوں اس قطار کو۔ ایک آدمی کی توجہ چاہتا ہوں، اس دی روح حق نے جب سے میرے جسم زار کو، اس دن سے دیکھتا ہوں یوں اس قطار کو۔ بولے نبی، آخری بند، بولے نبی یہ حال ہو کس طرح اشکار، کی عرض اس نے دیکھیے یا شاہ نامدار، اور بٹھلا دیے فرشتوں نے ناقے بسد وقار، دیکھا رسول نے تو کتابیں تھی بے شمار۔ اللہ فاطمہ کو تحفہ دے رہا ہے، کیا ہے؟ ناقوں کی قطار، قطار بھی ایسی نہ ابتدا دکھتی ہے نہ انتہا دکھتی ہے، ناقوں پر کیا ہے؟ دیکھا رسول نے تو کتابیں تھی بے شمار۔ کیا تھا؟ دیکھا رسول نے تو کتابیں تھی بے شمار۔ اللہ کی طرف سے فاطمہ کا تحفہ کیا تھا؟ معراج کی رات دیکھا رسول نے تو کتابیں تھی بے شمار۔ ارے صندوق تھے جو ناقوں کے اوپر دھرے ہوئے تھے، سب میں مرتضیٰ کے فضائل بھرے۔ صندوق تھے جو ناقوں کے اوپر دھرے ہوئے، سب میں مرتضیٰ کے فضائل، اللہ کی طرف سے علی کے فضائل فاطمہ کے لیے تحفہ ہیں۔ اب دیکھیے یعنی ایسے فضائل ہیں کہ نہ ابتدا دکھائی دیتی ہے نہ۔ آج رجب کی 30ویں تاریخ ہے، آخری تاریخ ہے۔ آئیے پہلی تاریخ کی طرف جائیے، ماہ رجب کی۔ آج شعبان کا چاند نمودار ہو جائے گا، رجب کا چاند جب نمودار ہوا ہے، اٹھائیے کتاب مفاتیح الجنان اٹھائیے، اقبال الاعمال اٹھائیے، کچھ نہیں کر سکتے تو وہ فون اٹھائیے اپنا duaz.org، ڈیوائن پلس، شیعہ ٹول کٹ، جس کے فون میں جو ایپ ہے وہ نکالے اور دیکھے کہ یہ میری بات کی تصدیق کرے اور تائید کرے۔ ماہ رجب کی پہلی رات کی دعائیں اٹھا کے پڑھنا شروع کیجئے۔ دیکھیے یہ دعائیں یوں ہی نہیں ہے کہ بس پڑھ دیا جو ہے وہ بس کہ جیسے اور جگہ قرآن پڑھا جاتا ہے کسی خاص مہینے میں، ویسے آپ نے خاص تاریخوں میں کچھ دعائیں پڑھنی۔ یہ میرا جملہ ہو تو میری بات کی کوئی اوقات نہیں ہے۔
امبر آبدی کی بات کی، کوئی اوقات نہیں دیوار پہ دے ماری، اگر قرآن اور حدیث ہے تو آمنا و صدقنا کہہ کے قبول کیجئے۔ امیر المومنین کا ارشاد اصول کافی میں موجود ہے، مولا نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ اس قرأت میں، اس پڑھ لینے میں کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے جس میں تفاہم نہ ہو، جس میں غور و فکر نہ ہو۔ جو پڑھو تو غور و فکر کے ساتھ پڑھو۔ یہ دعائیں آل محمد کی تبلیغ ہیں صاحب، اس زمانے کی تبلیغ ہیں جس زمانے کو تقیہ کا زمانہ کہتے ہیں۔ مولا نے اپنے فضائل، اپنے معارف ان دعاؤں کے ذریعے پہنچائیں۔ تو پہلی رجب کی آپ دعائیں اٹھائیے، جو پہلی رجب کی شب چاند رات کی دعائیں، آج آخری دن ہے، پہلی رجب کی چاند رات کی دعائیں اٹھائیے، اس میں آپ کو ایک جملہ ملے گا، رسول فضائل نہ ابتدا دکھائی دیتی ہے نہ انتہا دکھائی دیتی ہے۔ معراج کے موقع پر اللہ یوں جلوہ دکھا رہا ہے، اللہ اپنی سب سے بڑی نشانی کے یوں فضائل کو دکھلا رہا ہے۔ تو آپ اٹھائیے ماہ رجب کی پہلی رات کی دعا، آپ کو اس میں ایک جملہ ملے گا، سبحان من لا تنفد خزائنہ، لائق تسبیح ہے وہ ذات جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اللہ کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے لائق تسبیح ہے وہ ذات جس کا خزانہ ختم نہیں ہوتا، جس کا خزانہ تمام نہیں ہوتا، جس کا خزانہ ختم نہیں ہوتا۔ ہم نے قرآن سے پوچھا کہ کون سی شے تمام نہیں ہوتی، تو سورہ کہف ہی میں ارشاد ہوا کہ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، کہہ دیجئے کہ اگر ساتوں سمندر سیاہی بن جائیں اور سب مل کر میرے رب کے کلمات لکھنے پر آ جائیں، جب بھی سمندروں کی سیاہی تو تمام ہو جائے گی، میرے پروردگار کے کلمات تمام نہیں ہوں گے۔ وہ کون سی شے ہے جسے اللہ اپنے کلمات کہہ رہا ہے اور جو اس کا ایسا خزانہ ہے کہ جو کبھی تمام نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا؟ وہ کون سی شے جو ختم نہیں ہوتی؟ ہم نے رسول سے پوچھا تو پیغمبر نے فرمایا، آپ کی سنی ہوئی حدیث ہے، مجھے تو ایک نتیجہ اس سے آگے کی منزل پہ دینا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ الْأَرْضَ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرَ مِدَادٌ وَالْإِنسَ كُتَّابٌ وَالْجِنَّ حُسَّابٌ لَمْ أَحْصُوا فَضَائِلَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، کہ اگر ساری زمین قلم بن جائے، ساتوں سمندر سیاہی بن جائیں، سارے انسان لکھنے پر آ جائیں اور سارے جنات حساب لگانے پر آ جائیں، جب بھی علی کے فضائل ختم نہیں ہوں گے، علی کے فضائل تمام نہیں ہوں گے۔ پیغمبر خود معراج پہ دیکھ کر آ رہے ہیں، نہ ابتدا دکھائی دیتی ہے نہ انتہا سمجھ میں آتی۔ علی کے فضائل، امیر المومنین کے فضائل تمام نہیں ہوں گے، مولا کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ ماہ رجب کی دعا کہہ رہی ہے لائق تسبیح ہے وہ ذات جس کا خزانہ کبھی تمام نہیں ہوتا، جس کا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ میرے مولا کے فضائل ہیں جن کی نہ ابتدا دکھائی دیتی ہے نہ انتہا سمجھ میں آتی ہے۔ تو پھر مجھے کہہ لینے دیجئے، علی کے فضائل اللہ کا خزانہ ہے۔ جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، علی کے فضائل اللہ کا خزانہ ہے، علی کے فضائل اللہ کا خزانہ ہے، علی کے فضائل اللہ کا خزانہ ہے۔ اب اگر کوئی بندہ آپ کو امیر المومنین کے فضائل کسی اور کی طرف منسوب کرتا ہوا دکھ جائے تو سمجھ جائیے گا اللہ کے خزانے سے چوری کی جا رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں بر محمد و آل محمد۔ اللہ کے خزانے سے چوری کی جا رہی ہے۔ اب بات سنیے، بہت جلدی گفتگو تمام ہو رہی ہے، میری نظر گھڑی پہ ہے، بہت جلدی بات تمام ہو رہی ہے۔ خزانہ، لفظ خزانہ یاد رکھیے گا، میں آپ کو جس منزل تک لے آیا، شہزادی کے حوالے سے جملہ سن لیجئے، نہ پڑھا گیا تو اس مجلس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اللہ کا خزانہ، جو حضرات فضائل سننے کے لیے، میں سمجھتا ہوں معرومہ کے لیے بہترین اصال ثواب کا ذریعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ کا خزانہ، حضرت بڑے بڑے علماء نے ہمارے لکھا، حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی مناجات میں خداوند عالم سے سوال کیا۔ حضرت داؤد کی مناجات پڑھیے گا کتابوں میں، معرفت توحید کرانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور اب تو مناجات کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، ماہ شعبان آ رہا، مناجات شعبانیہ، اور میں یہ ایک پیغام ہے کہ میری آواز جہاں جہاں تک جا رہی ہے، ماہ شعبان میں، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان رسول خدا کا مہینہ ہے۔ شعبان میں مناجات شعبانیہ ایک مرتبہ، ہمارے کہنے سے ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ تنہائی میں پڑھ کے دیکھیے گا۔ آپ کی زندگی میں تبدیلی نہیں آتی ہے تو پھر آپ ہم سے کہیے۔ میں سمجھتا ہوں اگر آپ میں کسی نے بھی اس پر عمل کر لیا اور اس طریقے سے اگر تنہائی میں مناجات شعبانیہ پڑھ لیا
تو وہ خدا کی معرفت کا ایک عجیب ذریعہ ہے، عجیب باب ہے معرفت مناجات شعبانیہ، اور یہ مرحوم کے لیے ایک ثواب کا ذریعہ بنے گا اور ان کے لیے بہترین اصال ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ بہرحال یہ ان کے اصال ثواب کے لیے میں نے جملہ عرض کر دیا۔ مناجات حضرت داؤد نے اپنی اب لفظ خزانہ یاد رکھیے گا، حضرت داؤد نے اپنی مناجات میں پوچھا کہ الہی لکل ملک خزانۃ فأین خزانتک، خدایا ہر بادشاہ کا ایک خزانہ ہوتا ہے اور تیرا خزانہ کہاں ہے؟ بہت توجہ۔ الہی حضرت داؤد اپنے مناجات میں پوچھ رہے ہیں الہی لکل ملک خزانۃ فأین خزانتک، خدایا ہر بادشاہ کا ایک خزانہ ہوتا ہے، تیرا خزانہ کہاں ہے؟ فقال عز وجل لی خزانۃ اعظم من العرش واوسع من الکرسی واطیب من الجنہ وازین من الملکوت ارضها المعرفہ وسماؤها الایمان وشمسها الشوق والقمرها المحبہ ونجومها الخواطر وسحابها العقل ومطرها الرحمہ واشجارها الطاعہ۔ دیکھیے جو عربی سمجھ سکتے ہیں وہ عربی میں اس مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ لی خزانۃ اعظم من العرش واوسع من الکرسی واطیب من الجنہ وازین من الملکوت ارضها المعرفہ وسماؤها الایمان وشمسها الشوق والقمرها المحبہ ونجومها الخواطر وسحابها العقل ومطرها الرحمہ واشجارها الطاعہ وثمرها الحکمہ ولها اربعۃ ابواب العلم والحلم والصبر والرضا الا وہی القلب۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی مناجات میں پوچھا خدایا ہر بادشاہ کا ایک خزانہ ہوتا ہے، تیرا خزانہ کہاں ہے؟ فقال عز وجل، اللہ عز وجل نے جواب دیا لی خزانۃ، میرا ایک باعظمت خزانہ، کتنا عظیم ہے؟ اللہ کہتا ہے اعظم من العرش، میرا خزانہ عرش سے زیادہ عظیم ہے، واوسع من الکرسی، میرا خزانہ کرسی سے زیادہ وسیع ہے۔ اب یہ میری آپ کی کرسی کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ اس کرسی کی بھی بات نہیں ہو رہی جس کے لیے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، یہ آیت الکرسی والی کرسی کی بات ہو رہی ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی زمین اور آسمان سے وسیع ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرا خزانہ عرش سے زیادہ عظیم ہے، کرسی سے زیادہ وسیع ہے۔ اطیب من الجنہ، اللہ اکبر، میرا خزانہ جنت سے زیادہ پاک ہے۔ وَأَزْيَنُ مِنَ الْمَلَكُوتِ، میرا خزانہ ملکوت سے زیادہ مزین سجا ہوا ہے۔ أَرْضُهَا الْمَعْرِفَةِ، میرے خزانے کی زمین معرفت کی ہے۔ بات تو معرفت سے شروع ہوگی نا، اول الدین معرفت ہو، دین کی ابتدائی اللہ کی معرفت سے ہوتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے أَرْضُهَا الْمَعْرِفَةِ، میرے خزانے کی زمین کس کی ہے؟ معرفت کی ہے۔ وَسَمَاؤُهَا الْإِيمَانِ، میرے خزانے میں آسمان ایمان کا ہے۔ وَالشَّمْسُهَا الشَّوْقِ، میرے خزانے میں شوق کا سورج نکلتا ہے۔ وَالْقَمَرُهَا الْمَحَبَّةِ، میرے خزانے میں محبت کا چاند جگمگاتا ہے۔ وَالنُّجُومُهَا الْخَوَاطِرِ، میرے خزانے میں خیالات کے ستارے جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ وَصَحَابُهَا الْعَقْلِ، میرے خزانے میں عقل کا بادل آتا ہے۔ وَمَطْرُهَا الرَّحْمَةِ، میرے خزانے میں رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ وَأَشْجَارُهَا الطَّاعَةِ، میرے خزانے میں اطاعت کے درخت نکلتے ہیں۔ وَثَمَرُهَا الْحِکْمَةِ، میرے خزانے میں حکمت کا ثمر ملتا ہے، پھل ملتا ہے۔ اتنا بڑا خزانہ، عرش سے عظیم، کرسی سے وسیع، جنت سے پاک، ملکوت سے مزین، خدایا اس خزانے میں داخل کیسے ہوں؟ اللہ نے کہا لَهَا أَرْبَعَةُ أَبْوَابٍ الْعِلْمُ وَالْحِلْمُ وَالصَّبْرُ وَالرِّضَا، میرے خزانے کے 4 دروازے۔ پہلا دروازہ علم ہے، دوسرا دروازہ حلم ہے یعنی بردباری، فوربیئرنس، پہلا دروازہ علم ہے، دوسرا دروازہ حلم ہے، تیسرا دروازہ صبر ہے اور چوتھا دروازہ رضا ہے۔ اتنا بڑا خزانہ، عرش سے عظیم، کرسی سے وسیع، جنت سے پاک، ملکوت سے مزین، خدایا دنیا کے بڑے سے بڑا ریزرو بینک بھی اتنا بڑا خزانہ تو بہرحال کہیں نہیں ہو سکتا۔ یہ عرش سے عظیم، کرسی سے وسیع، جنت سے زیادہ پاک، ملکوت سے زیادہ مزین، زمین معرفت کی، آسمان ایمان کا، خدایا یہ کون سا خزانہ ہے جس کے 4 دروازے، علم، حلم، صبر، رضا؟ آواز آئی الا وہی القلب، آگاہ ہو جاؤ کہ وہ دل ہے۔ دیکھیے جو مجلس سننے کے لیے آئے بزرگوں سے بالخصوص دعائیں چاہتا ہوں، آگاہ ہو جاؤ کہ وہ دل ہے، وہ قلب ہے، یہ دل ہے جو جنت۔ یہ کس کے دل کی بات ہو رہی ہے؟ میرے آپ کے دل کی بات ہو رہی ہے۔
شاعر کہنے والوں نے کہا کہ یہاں مومنین کے دل کا ذکر ہو رہا ہے. میں ان کی خدمت عرض کروں گا کہ مومن کے دل کے لیے کہا گیا ہے کہ قلب المؤمن عرش الرحمن، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے. یہاں بات ہی یہیں سے شروع ہو رہی ہے کہ اعظم من العرش، یہ جو خزانہ ہے یہ عرش سے زیادہ عظیم ہے. تو یہاں مومن کے دل کی بات نہیں ہو رہی، یہاں کوئی اور ذات ہے کہ جس کے قلب کی بات ہو رہی ہے. تو شہزادی کے فضائل سننے کے لیے بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا. جو ہے یہ کون سا قلب ہے؟ یہ وہ قلب ہے جو عرش سے زیادہ عظیم ہے، کرسی سے زیادہ وسیع ہے، جنت سے زیادہ پاک ہے، ملکوت سے زیادہ مزین ہے، جس کی زمین معرفت کی ہے، جہاں ایمان آسمان کا ہے، جہاں شوق کا سورج نکلتا ہے، جہاں چاند محبت کا جلوہ فگن ہوتا ہے، جہاں خیالات کے ستارے جگمگاتے ہیں، جہاں عقل کا بادل آتا ہے، جہاں رحمت کی بارش ہوتی ہے، جہاں اطاعت کے درخت نکلتے ہیں، جہاں ثمر ماحصل جو ہے وہ حکمت کا ملتا ہے. یہ کسی کا دل ہے. مومن کا دل تو ہو نہیں سکتا، یہ کسی اور ذات کا ایک دل ہے، کسی اور ذات کا قلب ہے. میں نے کہا یہ کس کا قلب ہے؟ جب میں نے کائنات کے قلوب پہ نظر کی تو ایک دل ایسا ملا کہ اس دل کی شان یہ ہے کہ اگر اللہ اپنی کتاب کو پہاڑوں پہ بھی نازل کرتا تو پہاڑ خشیت الہی کے سبب ریزہ ریزہ ہو جاتے. یہ میرے نبی کا دل تھا اور یہ میرے رسول کا قلب تھا جس قلب پر اللہ نے اپنی کتاب کو نازل کیا. یعنی ایک بات سمجھ میں آئی، میرے نبی کے قلب جیسا کسی کا قلب نہیں، میرے نبی کے دل جیسا کسی کا دل نہیں. یہ میرے نبی کا دل ہے کہ جہاں پر اللہ اپنی اس کتاب کو نازل کرتا ہے جس کتاب کو برداشت کرنے سے پہاڑ قاصر ہیں. یہ میرے نبی کا دل ہے جس دل کو اللہ اپنا خزانہ کہتا ہے، اور یہ ایسا خزانہ کہ جو جنت سے زیادہ پاک ہے، عرش سے زیادہ عظیم ہے، کرسی سے زیادہ وسیع ہے، جہاں زمین معرفت کی ہے، جہاں آسمان ایمان کا ہے. میں نے یہ نتیجہ، میں اس نتیجے تک پہنچا اور فوراً بارگاہ رسالت مآب میں گیا اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہا یا رسول اللہ آپ کا دل کتنا باعظمت ہے، آپ کا قلب. دیکھیں اگر اس رخ سے جو ہے وہ شہزادی کے فضائل آپ سن رہے ہیں اور اگر کوئی نئی بات ہے تو مجھے احساس کرا دیجئے کہ گفتگو تمام ہو رہی ہے. یا رسول اللہ آپ کا دل کتنا باعظمت دل ہے کہ اللہ نے آپ کے دل پر اپنی وہ کتاب نازل کی جس کتاب کو برداشت کرنے سے یہ بڑے بڑے پہاڑ قاصر تھے. اللہ آپ کے دل کو اپنا خزانہ کہتا ہے، اللہ آپ کے دل کو عرش سے زیادہ عظیم کہتا ہے، کرسی سے زیادہ وسیع کہتا ہے، جنت سے زیادہ پاک کہتا ہے، ملکوت سے زیادہ مزین کہتا ہے. اے خدا کے رسول ہمیں بتائیے تو صحیح آپ کے قلب کی حقیقت کیا ہے، آپ کے دل کی حقیقت کیا ہے. بلا تشبیہ رسول نے ایک بی بی کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کر کے کہا فاطمہ تو قلبی، فاطمہ میرا دل ہے، فاطمہ میرا دل ہے، فاطمہ میرا دل ہے. تو پھر مجھے کہہ لینے دیجئے اللہ کا خزانہ جب ظاہر ہوتا ہے تو علی کہلاتا ہے، جب پردے میں ہوتا ہے تو فاطمہ. صلوات پڑھنے پر محمد و آلہ. یا اللہم 2 منٹ کے اندر میں اپنا وعدہ پورا کر دوں جو وعدہ کیا تھا شروع میں کہ جہاں سے مجلس شروع ہوئی وہیں پہ آگے مجلس ختم ہوگی، اور چونکہ وقت ہو چکا ہے اور 2 منٹ میں سنیے بات تمام ہو گئی. وہ یا تم نے ایسے کو مولا مان دیا ہے کہ جس نے نہ آسمانوں کو بنتے دیکھا نہ زمین کو بنتے دیکھا. یہ کون سے گواہ ہیں؟ یہ شاہد والے گواہ نہیں، شہید والے گواہ ہیں. شہید اسے کہتے ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھے اور دیکھ کر گواہی دے دے. لیجئے رسول نے بھی ناکوں کی قطار دیکھ لی. رسول بھی علی کے فضائل کے صرف شاہد نہیں ہے بلکہ شہید ہے. رسول بھی علی کے فضائل کے صرف شاہد نہیں ہے بلکہ شہید ہے. اب رسول کی بھی باری آئی. 27ویں رجب اعلان رسالت کر رہے ہیں. کفار نے آ کر کہا اعلان تو کر رہے ہیں، کیا آپ کی رسالت پہ کوئی گواہ بھی ہے؟ اب جو رسول کی رسالت کا کلمہ پڑھ رہا ہے وہ رسول کی رسالت کا شاہد ہے. رسول کی رسالت کے شاہد تو بہت مل جائیں گے، شہید کہاں سے لے کر آئیں گے؟ کیا کسی نے رسول کو رسول بنتے دیکھا ہے؟
کیا کوئی آدمی ہے جس نے رسول کو رسول بنتے دیکھا؟ آپ کہیں گے آپ آدمی کی بات کر رہے ہیں، یا آدمیوں کے باپ حضرت آدم نے نہیں دیکھا؟ رسول خود فرماتے کنتو نبیا و آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان. یعنی آدم بھی رسول کی رسالت کے شاہد تو ہو سکتے مگر شہید. تو پھر کون ہے جس نے رسول کو رسول بنتے دیکھا ہے اور جو منزل شہید پر آ کر رسول کی رسالت کی گواہی دے سکتا ہے؟ ایک تو اللہ نے بنایا ہے، تو رسول اللہ نے تو دیکھا ہی ہے. لیکن جو شریعت یہ لے کر آ رہے اس میں کم سے کم 2 گواہوں کا قاعدہ ہے. تو ایک گواہ تو اللہ ہو جائے گا، دوسرا شہید کہاں سے لے کر آئیں گے؟ کیا کوئی نہیں ہے جس نے رسول کو رسول بنتے دیکھا ہو؟ آواز آئی نہیں. قرآن پڑھو، سورہ رات پڑھو. یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. یہ کفار کہتے ہیں کہ آپ رسول نے یہ کہہ دیجئے کہ میری رسالت کے 2 گواہ ہیں، ایک اللہ شہید ہے، دوسرے وہ شہید ہے جس کے پاس کل کی کل کتاب کا علم ہے. یعنی یہ 2 گواہ کون ہے؟ لفظ شہید بتا رہا ہے. پھر عرض کر رہا ہوں، نتیجہ لیجئے، پوری تقریر کا گفتگو تمام ہو گئی. لفظ شہید بتا رہا ہے کہ اپنی آنکھوں سے بنتے ہوئے دیکھا ہے. شہید اس گواہ کو کہتے ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھے اور دیکھ کر گواہی دے. ایصال ثواب کی مجلس ہے یہ حدیث، آپ نے تقریباً ہر ایصال ثواب کی مجلس میں سنی ہوگی. آج اس رخ سے سنیے، گفتگو تمام ہے. اتنی مشہور و معروف حدیث ہے، میں آدھی پڑھوں گا، مکمل آپ کر دیں گے. شہید اس گواہ کو کہتے ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھے اور دیکھ کر گواہی دے. مماتا علی حب آل محمد ماتا، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہے. مجھے ایک بات بتائیے، اگر کوئی آل محمد کا محب ہے اور گھر میں اپنے گھر میں انتقال ہو رہا ہے، کیا شہید ہے؟ بتائیے. بالکل، رسول کی حدیث ہے تو شہید ہے. اگر ہاسپٹل میں دم نکل رہا ہے، آل محمد کا محب ہے، تو کیا شہید ہے؟ رسول نے فرما دیا تو پھر شہید ہے. یہ کیسا شہید ہے؟ نہ میدان میں گیا، نہ تلوار چلائی، نہ نیزے اٹھائے، نہ زخم کھائے، نہ جام شہادت پہ. یہ کون سا شہید ہے؟ چلیے رسول سے سوال کریں. عجب نہیں آواز رسالت ماں پائے کہ تم ہی تو کہہ رہے تھے شہید صرف وہ نہیں ہوتا جو میدان میں جاتا ہے، تلوار چلاتا ہے، نیزے اٹھاتا ہے، زخم کھاتا ہے. شہید کے لغوی معنی ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھے اور دیکھ کر گواہی دے. یہ جو مرنے والا ہے یہ مرنے سے پہلے کچھ دیکھ رہا ہے، کسی کو دیکھ رہا ہے، دیکھ کر گواہی دے رہا ہے اور شہید ہو جا رہا ہے. کسی کو دیکھ رہا ہے. پوری تقریر کا خلاصہ آپ کی مرضی ہے، جس طریقے سے سننا جائے سن لے، بات تمام ہو گئی. کسی کو دیکھ رہا ہے. کسے دیکھ رہا ہے؟ مجھ سے نہ پوچھئے، قرآن سے پوچھئے کسے دیکھ رہا ہے. سورہ قاف میں اللہ کہتا ہے اذ جاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کے سکرات نہیں آتے مگر حق کے ساتھ. موت نہیں آتی مگر حق کے ساتھ. میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے. فرمان علی صاحب کا ترجمہ نہ مانیے، تاج کمپنی کا ترجمہ مان لیجئے. قرآن کہہ رہا ہے اذ جاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کے سکرات نہیں آتے مگر حق کے ساتھ، مگر حق کے ساتھ. ہم نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ کیا حق تنہا جاتا ہے؟ آواز آئی علی مع الحق والحق مع علی. علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ. خدایا حق کو ادھر ادھر موڑ دے، جدھر جدھر علی مڑتا ہے. تو پھر مجھے کہہ لینے دیجئے، موت تب تک نہیں آتی جب تک حق نہیں آ جاتا، اور حق تب تک نہیں آتا جب تک علی نہیں. جس نے حارث حمدانی سے کہا تھا یا حارث الحمدانی من یمت یرانی، اے حارث حمدانی جو مرتا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے. دیکھیے ابھی آپ اشعار بھی سن رہے تھے اس حوالے سے. یہ موت کا ذکر پر آپ مجھے دنیا کی کوئی قوم دکھلائیے جو موت کے ذکر پر اس طریقے سے داد دیتی ہو.
کہیں دکھلائیے مجھے، کہیں، یہ پریکٹیکل ہے، یہ ایک دم کوئی تھیوری نہیں ہے اس میں، صاحب اپنی نظروں کے سامنے دکھلائیے کوئی دنیا کی ایسی قوم. یہ پورا موضوع ہے، اور کم سے کم خمسہ پڑھا جاتا ہے، پڑھا جا سکتا ہے اس موضوع پر کہ امیر المومنین کے چاہنے والوں کے لیے ذکر موت کس طریقے سے ہوا. تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیے، میثم تمار، رشید ہجری، حضرت حبیب ابن مظاہر بازار میں کھڑے ہوئے ہیں. میثم اور حبیب، ایک جو ہے میثم حبیب سے کہہ رہے ہیں میں ایک ایسے کو جانتا ہوں جسے فرزند رسول کی محبت میں قتل کیا جائے گا. حبیب بھی کہہ رہے ہیں میں بھی ایک ایسے کو جانتا ہوں جسے علی کی محبت میں سولی پہ چڑھایا جائے گا. دونوں ہنس کے موت کا ذکر کر رہے ہیں. وہاں جتنے لوگ کہہ رہے ہیں کیسے نعوذ باللہ دیوانے لوگ موجود ہیں، یہ جو ہے علی والے کہہ رہے ہیں موت کا ذکر کوئی ایسے بھی کرتا ہے. دونوں چلے گئے، رشید آئے وہاں. رشید بھی اسی سے کلاس فیلو ہیں، میثم تمار اور حبیب ابن مظاہر کے. آئے رشید سے لوگوں نے کہا رشید ابھی تم نہیں تھے، تمہارے تو دوست یا دیوانوں والی باتیں کر رہے تھے. دونوں موت کا ذکر کر رہے تھے مسکرا کر. رشید میثم جو ہے وہ حبیب کی موت کا ذکر کر رہے تھے، حبیب میثم کی موت کا ذکر کر رہے تھے، اور دونوں مسکرا کے ذکر موت کر رہے تھے. رشید نے کہا کیا کہہ رہے تھے؟ کہا کہ رشید کہہ رہے تھے، میثم کہہ رہے تھے کہ میں ایک ایسے کو جانتا ہوں جسے فرزند رسول کی محبت میں قتل کیا جائے گا. حبیب کہہ رہے تھے میں بھی ایک ایسے کو جانتا ہوں جسے علی کی محبت میں سولی پہ چڑھایا جائے گا. تو رشید نے کہا خدا رحمت نازل کرے میرے بھائی میثم پر، وہ ایک بات بتانا بھول گیا تھا، جو حبیب کا سر لے کر آئے گا اسے اتنا انعام بھی دیا جائے گا. لوگ کہہ رہے تھے ابھی تک تو یہی دو تھے، اب یہ تیسرے بھی اسی جو ہے وہ اسی لیول پر، یہ بھی ان کا بھی معاملہ وہی ہے. یہ سوائے اس قوم کے واقعے میں آپ کی خدمت میں یہ بہت پریکٹیکل بات ہے. کہیں اور اس طریقے سے ذکر موت سنتے ہوئے کوئی نہیں ملے گا، اس لیے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ موت جب آنی ہو جب آئے گی، لیکن موت بعد میں آئے گی، ہمارا مولا پہلے آئے گا. ٹھیک ہے، اور یہی وہ بات ہے کہ ہم دنیا سے، یہ ذکر ہمیں دنیا سے بیزاری عطا کرتا ہے، خدا کی معرفت اور آل محمد کی معرفت عطا کرتا ہے، اور یہی وہ بات ہے جس کا احساس ہمیں معرفت کی طرف لے کے جاتا ہے. بہرحال عزیزان گرامی، اپنے آپ میں عرض کیا یہ اپنے آپ میں ایک موضوع ہے. بہرحال ہمارا جب کوئی اپنا گزر جاتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ وہ مولا کا عزادار مولا کی بارگاہ میں گئے. گریہ تو صرف فراق کا ہوتا ہے، فرقت کا ہوتا ہے. ایک عرصہ ہے ہمارے اور ان کی ملاقات کے درمیان. بہرحال عزیزان گرامی، بہت سوگ کا لمحہ ہے. اہل خانہ مرحومہ کے متعلقین، بالخصوص والدین، شوہر، بھائی بہن کے بچوں کی بارگاہ میں تعزیت کے لیے الفاظ نہیں ہیں. تعزیت کے لیے بس یہی ہے، اس سے بہتر تعزیت نہیں ہو سکتی. باپ کی خدمت میں یہی کہہ کے تعزیت دے رہا ہوں کہ مجھے ایک باپ ایسا بھی یاد ہے کہ جو جب دنیا سے جا رہا ہے تو اسے پتہ ہے کہ میرے خاندان میں مجھ سے سب سے پہلے آ کر جو ملاقات کرے گی وہ میری بیٹی ہوگی. وہ ایسا باپ ہے جو شہادت سے پہلے اپنی بیٹی کو سنا رہا ہے، بتا کر گیا ہے کہ میری لاڈلی یہ ہوگا، دروازہ جلایا جائے گا، محسن کو قتل کیا جائے گا، پسلیاں توڑی جائیں گی. اس سے بڑی تعزیت نہیں ہے والدین کی خدمت میں. شوہر کی خدمت میں یہی جملہ تعزیت کے لیے ہے کہ ایک ایسا بھی شوہر ہے کہ جو اللہ کی قدرت کا مظہر ہے، جس کے ہاتھوں میں کبریائی کی طاقت ہے، اور اس کی نظروں کے سامنے اس کے دروازے پر آگ و لکڑیاں جمع ہو. جلتا ہوا دروازہ، السلام علیکم یا اصبر الصابرین انت اول المظلوم، امیر المومنین کی ذات، اے صبر کرنے والوں میں سب سے زیادہ صبر کرنے والے علی. کتاب سلیم میں ہے، سلیم ابن قیس ہلالی میں، کہ جب یہ حملہ ہوا ہے تو مولا نے ایک مرتبہ اس ملعون کو زمین پہ پٹکا، اس کے گریبان پکڑ کے کہا اے ہنتما کے بیٹے، اگر رسول نے مجھ سے وعدہ نہ لیا ہوتا تو میں بتاتا کہ علی کے رہتے ہوئے کوئی ایسے علی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا. اجرکم اللہ، جعلکم اللہ من الباقین، حسن اللہ لکم العذاب. خدا آپ کی گریے کو قبول فرمائے، حضرت حجت آپ کی گریے کو قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں. بچوں کی خدمت میں، بچیوں کی خدمت میں یہی جملہ تعزیت کے لیے کہ ایسے بھی بچے گزرے ہیں
دیکھیے ماہرین نفسیات کہتے ہیں اگر کسی بچے نے بہت جلدی مجلس تمام ہو جائے گی، آپ جب جب یاد کریں گے، جب جب گریہ فرمائیں گے، یہ مرحومہ کے لیے بہترین مثال ثواب ہے۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں اگر کسی بچے نے بچپنے میں اپنی ماں پہ اٹھتا ہوا ہاتھ دیکھ لیا ہو، پھر اس کی زندگی عام بچوں کی طرح نہیں ہوتی، اسے زندگی کے ہر موڑ پہ اپنی ماں یاد آتی ہے، اپنی ماں یاد آتی ہے۔ اس واقعے کے بعد زینب کو کہاں کہاں ماں یاد آئی ہوگی، ام کلثوم کو کہاں کہاں ماں یاد آئی ہوگی، فاطمہ کے بچوں نے اپنی ماں کو کہاں کہاں یاد کیا ہوگا، زینب کو کہاں کہاں ماں یاد آئی۔ آپ کتب مقاتل اٹھائیے، آپ بزرگ خطبہ کی مجالس سنیے، آپ کو ملے گا۔ بی بی زینب جب قید سے رہا ہو کے واپس آئی نا مدینے، تو نانا کی قبر پہ بھی بین ملیں گے، امام حسن کی قبر پہ بھی بین ملیں گے، اور جناب سیدہ کی قبر پہ بھی بین ملیں گے، لیکن وہ انداز زینب کا جو فاطمہ کی قبر پہ ہے، ایک بیٹی اپنا درد دل جیسے اپنی ماں سے کہہ پاتی ہے ویسے اور کسی اور ایسی بیٹی نے جب اپنی ماں پہ اٹھتا ہوا ہاتھ دیکھا ہوگا۔ آیت اللہ عبد الزہرا کعبی خواب دیکھا کہ مولا تشریف لائیں، ہم ہمارے مصائب نہیں پڑھتے، مولا آپ کے مصائب پڑھتا ہوں، ہمارے بچپنے کے مصائب نہیں پڑھتے، مولا آپ کے بچپنے کے مصائب کیا، کہاں ہمارا بھیا حسن ہم چھوٹے چھوٹے تھے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، ہماری نظروں کے سامنے ہماری ماں پہ چلتا ہوا دروازہ، میں دیکھ رہا تھا میری دونوں بہنیں زینب اور ام کلثوم جب اس عالم اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، تو ایک مرتبہ دونوں بہنوں نے باہوں میں باہیں ڈال لی، ادھر دونوں بہنوں نے باہوں میں باہیں ڈالی، ادھر کنفوز نے اپنا تازیہ تھا ادھر۔ ان بچوں نے زندگی کیسے گزاری ہو، امام حسن، امام حسین، جناب زینب، جناب ام کلثوم، بس ایک روایت سنیے مجلس تمام ہو گیا۔ بیان کیا جاتا ہے مولا حسن مدینہ کی ایک گلی سے گزرتے نہیں تھے، میں نے کہیں پڑھا تو نہیں لیکن مشہور بہت ہے، ذاکرین اور خطبہ بزرگ پڑھتے چلے آئے، مولا حسن مدینہ کی ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے، ماں یاد آ جاتی تھی، ماں پہ ڈھائے ہوئے ظلم یاد آ جاتے تھے۔ ان بچوں نے ماں کو کہاں کہاں یاد کیا، سنیے گا، ہم آپ پڑھتے ہیں اور یہ بیان بھی کیا جاتا ہے کہ جو کچھ مدینے میں ہوا، اگر وہ کچھ نہ ہوتا تو وہ کچھ بھی نہ ہوتا جو کربلا میں ہوا ہے، اگر مدینے میں فاطمہ کے دروازے میں آگ نہ لگتی تو کربلا میں حسین کے خیموں میں بھی آگ نہ لگتی، اگر مدینے میں امیر المومنین کے گلے میں رسی نہ باندھی جاتی، کربلا میں سید سجاد کے گلے میں بھی توق خاردار نہ آتا، اگر مدینے میں فاطمہ کا محسن بچ جاتا تو کربلا میں رباب کا علی اصغر بھی سلامت رہتا۔ سنیے مولا حسین نے، بس آخری منزل ہے، مجلس تمام ہو گئی، مولا حسین نے بھی اپنی ماں کو یاد کیا، اور کیسے یاد کیا، سنیے مجلس تمام ہو گئی، کتب مقاتل اٹھائیے، کس وقت، ایسے مصائب کے وقت میں حسین اپنے مصائب کو نہیں یاد کر رہے، علی اکبر کی شہادت کو نہیں یاد کر رہے، علی اصغر کو دفن کر کے آئے مگر علی اصغر کو نہیں یاد کر رہے، عباس کے کٹے ہوئے شانے دیکھیں مگر حسین عباس کو بھی نہیں یاد کر رہے، حسین کو ایسے موقع پر ان کی ماں یاد آ رہی ہے اور ماں پہ ڈھائے ہوئے مظالم یاد آ رہے ہیں۔ سنیے مجلس تمام ہو گئے، کہاں یاد آئی حسین کو ماں، جب مولا حسین نے تلوار کو نیام میں رکھ لیا اور بھاگی ہوئی فوج سمٹی۔ دیکھیے کہ بات میں ہر سال ثواب کی مجلس میں تقریباً پڑھتا ہوں کہ دیکھیے لوائقین چاہنے والے جو اعزاء اقربا ہیں انہیں امام کا یہ فرمان یاد رکھنا چاہیے جو امام رضا نے پسر شبیب سے کہا تھا کہ ابن الشبیب ان کنت باکیا لشیء فابکل الحسین ابن علی ابن ابی طالب فإنہ ذبح کما یذبح الکبش۔ اے پسر شبیب اگر تمہیں کسی شے پہ رونا آئے تو حسین پہ رویا کرو، اگر باپ مر جائے تب بھی حسین پہ رو، اگر ماں کا سایہ اٹھ جائے تب بھی حسین پہ رو، اگر بھائی جدا ہو جائے تب بھی حسین پہ رو، اگر گھر لٹ جائے تب بھی حسین پہ رو۔ کیوں؟ فإنہ ذبح کما یذبح الکبش، اس لیے کیونکہ حسین کو ایسے مارا گیا جیسے کسی گوسپن کو ذبح کرتے۔ مولا حسین کی تلوار
کہاں یاد آئی حسین کو ماں؟ تلوار نے آم میں رکھی، بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی، جس کے پاس تیر تھے اس نے تیر چلائے، جس کے پاس نیزے تھے اس نے نیزے مارے، جس کے پاس تلواریں تھی اس نے تلواریں ماری۔ حسین پشت فرس سے زمین کربلا پہ آئے، حسین بلند ہوئے، سنان آگے بڑھا، حسین کی چھاتی پہ نیزہ مارا، حسین زمین پہ گرے، پھر بلند ہوئے، چند قدم آگے بڑھے، ایک مرتبہ ابن شریک آگے بڑھا، مولا کے کاندھے پہ تلوار ماری، حسین پھر زمین پہ گرے، پھر بلند ہوئے، کسی نے تیر سے شعبہ، کہاں یاد آئی حسین کو ماں؟ سنیے گا، کسی نے 3 بھال کا تیر حسین کے سینے پہ مارا، اس طریقے سے مارا کہ وہ تیر مولا حسین کے سینے پہ پیوست ہوا، پشت سے برآمد ہوا، سینے سے خون کا ایک دریا جاری ہوا، بلا تشبیہ حسین نے چلو بنایا، اس خون کو اپنے چلو میں لیا، اپنے بازو کو بلند کیا، اور سنیے حسین کو ماں کہاں یاد آئی؟ ایسے موقع پر حسین نے نہ علی اکبر کو یاد کیا، نہ عباس کو یاد کیا، نہ قاسم کو یاد کیا۔ حسین قاتلوں کا نام لے رہے ہیں مگر حرملہ کا نام نہیں لے رہے، سنان کا نام نہیں لے رہے، شمر کا نام نہیں لے رہے۔ حسین کیا کہہ رہے؟ خون اپنے چلو میں بلند کر کے کہتے یا رسول اللہ بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ، یا رسول اللہ انا قتلنی فلان و فلان، اے اللہ کے رسول، اے نانا جان، بے شک مجھے فلاں اور فلاں نے قتل کیا ہے۔ حسین اپنی ماں کے قاتلوں کا ذکر کر کے کہتے نانا مجھے میری ماں کے قاتلوں نے مارا ہے۔ حسین نے بتا دیا، ارے تم کیا سمجھ رہے ہو؟ حسین آج قتل ہو رہا، ارے حسین تو اسی دن قتل ہو گیا تھا جب حسین کی نظروں کے سامنے حسین کی ماں پہ جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، جب حسین کے سامنے فاطمہ کی مصلیحت توڑ دی گئی، جب حسین کے سامنے فاطمہ کا محسن ربنا اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته ومحبي يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة يا رب فاطمة بحق فاطمة اشف صدر فاطمة بظهور الحجة۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اول و آخر 3 مرتبہ درود، 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحومہ مغفورہ سیدہ رئیس فاطمہ بنت سید غیر حسین صاحب کی رب الفتوح کو اصال فرما دیں۔ اس مجلس کا ثواب پڑھنے کا، آپ کے سننے کا مرحومہ کی خدمت میں خدائے ثواب کو پہنچا، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عنایت فرما۔ سورہ فاتحہ کی گزارش ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔